ماچس والی لڑکی۔ ایک بڑے سے شہر میں ایک چھوٹی سی بچی ماچسیں بیچتی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ غریب تھی۔ اس نے کچھ ٹوکری میں اور کچھ اپنی پاکٹ میں یہ ماچسیں ڈالی ہوتی تھی، اور بہت ہی زیادہ سردی تھی جس کی وجہ سے اس کے بال بھی بہت ہی زیادہ برف میں لپٹ گئے تھے، اور وہ ہر کسی سے کہتی ماچسیں لے لو، ماچسیں لے لو۔ اور اس نے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور اس کا بھی دل کیا کھیلنے کو، لیکن اس کی کوئی بھی ماچس بکی نہیں تھی اور وہ نہ کھیل سکی، اور اسے بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے بیکری بھی دیکھی اور ریسٹورینٹ میں کچھ لوگ بھی بیٹھے دیکھے، اور اس کے پاس نہ ہی پیسے تھے اور نہ ہی اس کی کوئی ماچس بکی تھی، اور اتنی زیادہ سردی تھی کہ اس کو کوئی بھی مقام نہیں مل رہا تھا ٹھہرنے کا، اور اس کی دادی بھی بہت ہی زیادہ بیمار تھی، اور اس کا ابو بہت ہی زیادہ سخت تھا، اور وہ اپنی بچی کو ڈانٹتا کہ آپ نے آج کیوں نہیں یہ ماچسیں بیچی، اور اس کی دادی کہتی ہے جاؤ آپ ماچسیں بیچ کے آؤ۔ بچی کہتی ہے باہر بہت ہی زیادہ ٹھنڈ ہے دادی، میں چلے جاتی ہوں، کوئی بات نہیں، اور اس نے کوئی ٹوکری میں ماچسیں ڈالی اور کچھ ہی اپنی پاکٹ میں، اور اپنی امی کی چپل پہن کر ماچسیں بیچنے کے لیے چلے گئی، اور اس نے ہر کسی کو کہا ماچسیں لے لو، ماچسیں لے لو، اور کسی نے ماچسیں نہیں لی۔ اس کو بہت ہی زیادہ بھوک لگی، لیکن اس کی کوئی بھی ماچس نہ بکی، اور اسے اپنے ابو کو خیال آیا، اور جس نے اسے دھمکی دی تھی، اور وہ آگے چل پڑے۔ آگے وہ کچھ بچوں کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ ٹکرا گئی اور وہ نیچے گر گئی، اور برف باری اتنی ہو رہی تھی کہ اس کی ماچسیں بھی تھوڑی بہت بھیگ گئی، اور اس نے وہ جس آدمی کے ساتھ ٹکرائی تھی اس نے پوچھا کہ آپ نے ماچسیں خریدنی ہے؟ وہ کہتا مجھے ابھی ضرورت نہیں، اور یہ کہہ کے وہ آگے چلے گئے، اور لڑکی اسے محسوس ہوا کہ میرے ننگے پاؤں ہیں اور میں اپنی ایک جوتی کھو بیٹھی ہوں، اور اس کی وہ چپل بھی ٹوٹ گئی اور ایک نال میں پڑی تھی جو اس نے کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہی، اور اس کی وہ والی چپل نالے میں گر گئی، اور وہ نالے میں دیکھنے لگی اگر کوئی جگہ ہے تو میں وہ چپل اٹھا لیتی ہوں، لیکن کوئی جگہ نہ ملی اور اسے ننگے پاؤں ہی چلنا پڑا، اور دوبارہ سے ہونک لگاتے ہوئے جانے لگی ماچسیں لے لو، ماچسیں لے لو، لیکن وہ بہت ہی زیادہ تھک گئی اور بہت ہی زیادہ سردی تھی، جس کی وجہ سے وہ دو گھروں کے درمیان میں بیٹھ گئی، اور اسے ایک خیال آیا کہ میں نا ماچس جلا لیتی ہوں، لیکن اسے اپنے ابو کو خیال آیا، لیکن اس نے کہا ابو کو کیسے پتہ چلے گا، اتنی زیادہ تو ماچسیں ہیں، بہت ہی زیادہ سردی تھی، اور اس نے ماچس نکالی اور اس کو جلایا۔ سردی کی وجہ سے اس کے بال منہ میں بھی بہت ہی زیادہ برف جمع ہو گئی، اور اس نے ماچس کو جلایا، اور جیسے ہی اس نے ماچس کو جلایا اچانک جادو ہوا اور اس کے سامنے ایک گھر تھا، اور گھر کے آر پار دیکھنے لگی اور اس کے اندر چلے گی، اور اس نے ادھر جائے ہاتھ سینکنے شروع کر دیے، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوگی یہ میں کہاں آئی ہوں۔ اس کے بعد پھر جب وہ ماچس کی تیلی بھوج گئی اور پھر اسے دوبارہ وہیں ٹھنڈی جگہ پر آنا پڑ گیا، اور پھر اس نے ماچس کی ایک تیلی جلائی اور دوسرے گھر میں کی، اور وہاں بھی اسے آگ دکھی اور کچھ فیملی دکھی جو کھانا کھا رہی تھی، وہ بہت ہی امیر تھے، اور اس کی نظر وہاں پر پڑی مرغی پر پڑی جو ایک پلیٹ میں پڑی تھی، جیسے ہی اس نے اس کو دیکھا اور وہ اس کے پاس آنا شروع ہو گئی، وہ اس کی جانب آنا شروع ہو گئی، اور جیسے ہی وہ اسے پکڑنے لگی اور ساتھ ہی آگ کی تیلی بجھ گئی اور وہ مرغی بھی وہاں سے غائب ہو کر وہاں ہی چلے گئی، اور اس کے پاس اور کوئی گھر نہ تھا جہاں پر وہ تیلی کر سکے، اور اس نے اچانک
آسمان میں ایک تارا ٹوٹتا ہوا دیکھا، اور اس نے کہا کہ یہ تارا تب ٹوٹتا ہے، میں نے سنا ہے کہ جب کوئی گھر کا مر جاتا ہے۔ اس نے اپنی دادی کا خیال آیا، اور ویسے ہی دادی اس کی وہاں پر آ گئی، اور دادی کو دیکھ کے وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوئی، اور دادی کہنے لگی میں تجھے یاد کر رہی تھی، اور دادی کی طرف وہ دیکھ کے بہت ہی زیادہ حیران سی ہوئی، اور اس نے کچھ ماچس کی تیلیاں اٹھائیں کہ دوبارہ ماچس کی تیلی نہ بجھ جائے، اس لیے اس نے وہ جلائیں اور اچانک وہاں پر سورج کی روشنی جیسا کوئی روشنی آ گئی، اور اس کی دادی اور اس کی طرف وہ بہت ہی زیادہ آکرشت ہوئی، اور اس کی دادی کہنے لگی تمہیں کیا بچے بھوک تو نہیں لگی، کیونکہ اس کی دادی فوت ہو چکی تھی اور اسے پتا تھا، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ دادی مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ دادی نے کہا اپنا ہاتھ مجھے پکڑا اور اسے اپنی گود میں لے لیا، اور وہاں سے وہ اور اس کی دادی وہاں سے اڑ پڑے، کیونکہ وہ ایک پری کی روپ میں آئی تھی۔ جیسے ہی وہ وہاں سے اڑے، بہت ہی اونچی ہواؤں میں چلے گئے، اور اس نے دادی کو کہا مجھے کوئی ڈر نہیں، کوئی اور بھوک نہیں لگ رہی، اور وہ بہت ہی زیادہ آسمان کی طرف بہت ہی زیادہ اکشرتت ہو گئی، اور جیسے ہی صبح ہوئی اور اس کو صبح سورج کی روشنی نے اٹھایا، اور وہاں پر کافی لوگ جمع ہو گئے، اور بہت ہی زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے وہ سبسکرائب کر دیں۔